بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک اردو کہانی محافظ، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ میں اس ٹیم کا قانونی حصہ نہیں ہوں، سعد نے اسے یاد دلایا، لیکن تم اس کا ایک اخلاقی حصہ ہو۔ میری طرف سے تم آزاد ہو، مگر میری درخواست ہے ہمارا ساتھ دو۔ سعد نے چند لمحے سوچا اور بے بسی سے بولا، ٹھیک ہے۔ وسیم نے 2 ساتھیوں کو وہیں رکنے اور حملہ کرنے والوں کو روکنے کو کہا اور خود سعد کے ہمراہ سروس ایریا کی طرف بڑھا۔ یہاں لائٹ نہیں تھی اور انہیں ٹارچیں روشن کرنا پڑی تھیں۔ آپریٹر کی رہنمائی میں وہ سٹور تک پہنچے۔ اس کا یہ دروازہ بھی لاک تھا۔ سائلنسر لگے پستول سے فائر کر کے وسیم نے لاک توڑ دیا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں بے شمار ریکس رکھے تھے اور ان پر سامان تھا۔ وہ ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس دھاتی دروازے تک آئے جو انٹرنس لابی میں کھلتا، اور وہاں نہ صرف یرغمالی اور دہشت گرد تھے بلکہ وہاں ٹریپ بھی موجود تھے، اور انہیں جو کرنا تھا ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا تھا۔ گائیکر مضطرب تھا اور اس کا پلان اگرچہ ابھی ناکام نہیں ہوا تھا، مگر یہاں بہت کچھ اس کی توقع کے خلاف ہو چکا تھا، اور اس کے 4 ساتھی، جس میں اس کے 2 اصل ساتھی بھی تھے، مارے جا چکے تھے۔ اگرچہ اس کی ان کی بھی خاص پرواہ نہیں تھی، لیکن اب اگر وہ زندہ بچ کر واپس جاتا تو اسے بہت سے سوالوں کے جواب دینا پڑتے اور ممکنہ طور پر اسے ہیرو کے بجائے مجرم قرار دیا جاتا۔ بہرحال اس وقت اس کی ترجیح جان بچانا تھی۔ راہداری کی طرف سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ فائرنگ دونوں طرف سے رہ کر جاری تھی۔ اچانک ہی راہداری کی طرف سے شدید ترین فائرنگ کے ساتھ اسلم اور عباس کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ وہ نعرے لگا رہے تھے اور پھر فائرنگ تھم گئی۔ گائیکر نے ریڈیو پر اسلم کو پکارا، اسے جواب نہیں ملا۔ عباس کی طرف سے بھی جواب نہیں آیا تھا۔ فائرنگ تھم گئی تھی اور اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ دونوں بھی زندہ نہیں رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور رائفل ہاتھوں میں لے لی۔ اب اسے یرغمالیوں کو ختم کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا، لیکن اس سے پہلے اسے ایک کام اور کرنا تھا۔ اس نے کاؤنٹر کے نیچے موجود بم کا ریموٹ نکالا اور اس کے چند بٹن دبائے۔ اب یہ ٹائم بم بن گیا تھا جو 10 منٹ بعد پھٹ جاتا۔ فرحت کو لگا جیسے دنیا گھوم رہی ہو، اس کا سر چکرا رہا تھا اور وہ یوں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی جیسے ڈوبتا انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ وہ پشت کے بل پھسلتی ہوئی ایک ہموار جگہ آ گری تھی۔ اسے چوٹ نہیں آئی تھی مگر سر ضرور گھوم گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ سنبھل کر اٹھی اور اس کا سر ڈکٹ کی چھت سے ٹکرایا تو اس کے حواس اس تکلیف سے مکمل بحال ہو گئے۔ اس نے سب سے پہلے خود کو ٹٹول کر دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کا بچہ ٹھیک تھا۔ پھر اس نے اپنا پرس دیکھا جو اس کی کمر تلے دبا ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ اسے شانے سے لٹکایا اور آگے بڑھنے لگی۔ وہ ڈکٹ کے سلوپ سے گزر کر نچلی منزل تک آ چکی تھی۔ یہاں تاریکی تھی اور اسے ٹٹول کر آگے بڑھنا پڑ رہا تھا، مگر کچھ آگے آتے ہی اسے ہلکی سی روشنی محسوس ہوئی جو کسی قدر فاصلے پر تھی۔ یہ شاید کوئی ایگزٹ تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس تک آئی۔ یہاں ایگزاسٹ فین نہیں تھا بلکہ جالی کے پیچھے اسے انٹرنس لابی دکھائی دی۔ وہاں کی بیشتر روشنیاں بند تھیں، مگر اتنی روشنی ضرور تھی کہ اسے وہاں کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے ایک سخت نقوش والا شخص دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں کوئی ریموٹ نما چیز تھی۔ اس نے اس کے چند بٹن دبائے اور پھر جھک کر ریسیپشن کاؤنٹر کے نیچے دیکھا اور مطمئن ہو کر اس نے ریموٹ نیچے پھینکا اور جوتے سے کچل کر اسے توڑ دیا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ اب یہ کسی کام کا نہ رہے۔ پھر اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود رائفل کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور بولا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرحت کو اپنے طلباء کی چیخیں اور التجائیں سنائی دیں۔ وہ انہیں مارنے جا رہا تھا۔ فرحت نہیں جان سکی کہ وہ اتنی تیزی سے کیسے حرکت میں آئی۔
اس نے بیگ سے پستول نکالا اور جالی کے پیچھے سے اس کا رخ اس شخص کی طرف کر کے مسلسل فائر کرنے لگی۔ وہ اس وقت تک ٹریگر دباتی رہی جب تک پستول خالی نہیں ہو گیا۔ پہلے فائر کے بعد اس نے آنکھیں بھی بند کر لی تھیں اور محدود جگہ گونجنے والے دھماکے اس کے اعصاب پر اثر کر رہے تھے۔ وہ بس مشینی انداز میں ٹریگر دبا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ خالی ٹریگر دبا رہی ہے۔ اسی لمحے نیچے سے برسٹ آیا اور جالی چھلنی ہو کر رہ گئی تھی۔ فرحت کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ گائیکر نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرف سے اس پر گولیاں چلیں گی۔ 2 گولیاں اس کے سینے پر لگیں اور وہ بلٹ پروف کی وجہ سے بچ گیا، مگر ایک گولی شانے پر لگی اور اس نے ہڈی توڑ دی۔ وہ نیچے گرا اور اس نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے الٹے ہاتھ سے رائفل کا رخ ڈکٹ کی طرف کر کے پورا برسٹ چلا دیا۔ پھر اس نے خالی ہو جانے والی رائفل پھینکی اور لڑکھڑاتے قدموں سے سروس ڈور تک آیا۔ اس نے جیکٹ سے ایک چھوٹا سا بم نکال کر اس کے لاک پر فٹ کیا اور ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ 10 سیکنڈ بعد دھماکہ ہوا اور سروس ڈور کا بڑا حصہ اڑ گیا۔ گائیکر پستول نکالتے ہوئے اندر گھسا تھا اور فوراً ہی اسے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ گائیکر ایک ریک کی آڑ میں ہو گیا۔ وہاں کم سے کم 2 افراد موجود تھے اور وہ ایک دوسرے سے ٹھیک ہونے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ شاید وہ دروازے کے پاس تھے جب وہ دھماکے سے تباہ ہوا تھا۔ گائیکر کی خوش قسمتی کہ انہوں نے اسے اندر آتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ ان کے پاس خودکار ہتھیار تھے۔ وہ سروس ڈور کی طرف بڑھے اور جیسے ہی وہ باہر نکلے گائیکر حرکت میں آ گیا۔ وہ تیزی سے عمارت کے عقبی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ وسیم دروازے کے نزدیک تھا۔ وہ باہر سے فائرنگ کی آواز سن کر دروازے کے پاس آیا تھا جب اچانک دھماکے سے دروازہ تباہ ہوا اور وہ اڑ کر پیچھے گرا تھا۔ سعد اس سے ذرا پیچھے تھا۔ وہ دونوں ہی گرے اور پھر سنبھل کر اٹھے تھے۔ وسیم معمولی زخمی تھا، اسے شاک ویوز نے اچھال دیا تھا۔ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کے بعد وہ دونوں اپنے ہتھیار سامنے کرتے انٹرنس لابی میں نکلے، مگر خلاف توقع وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگر وہاں کوئی نہیں تھا تو دھماکہ کس نے کیا؟ اچانک وسیم چونکا۔ اس نے چلا کر کہا، وہ نکل گیا۔ کہاں سے؟ سعد نے پوچھا۔ اسی راستے سے، وسیم نے کہا، اور سعد کو انٹرنس لابی میں رکنے کا کہہ کر تیزی سے واپس گیا تھا۔ وہ ریڈیو پر اپنے آدمیوں کو خبردار کر رہا تھا کہ کم سے کم ایک دہشت گرد بچ کر عمارت کے عقبی حصے کی طرف آیا ہے۔ سعد انٹرنس لابی کے کاؤنٹر والے حصے کی طرف آیا تو اسے فرحت کی ہلکی سی آواز آئی۔ وہ بےتاب ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، فرحت تم کہاں ہو؟ میں یہاں ہوں، فرحت نے کہا۔ تو اس بار سعد نے اندازہ کر لیا۔ پھر گولیوں سے چھلنی جالی دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دل رکا تھا۔ جالی فرش سے 10 فٹ اونچی تھی، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے کاؤنٹر والے حصے میں آیا جہاں طلباء ابھی تک دہشت اور خوف کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فائرنگ اور پھر دھماکے نے انہیں دنگ کر دیا تھا۔ سعد نے انہیں دیکھا اور کہا، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ اس دوران میں اس کے جو 2 ساتھی راہداری میں اسلم اور عباس کا مقابلہ کر رہے تھے، انہوں نے اطلاع دی کہ وہاں موجود دونوں افراد کو مار دیا ہے۔ سعد نے ٹریپ سے خبردار کیا جو راہداری میں کہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کرسی لے کر ڈکٹ کے نیچے آیا اور اوپر چڑھ کر جالی کھینچی۔ فرحت اس کے عقب میں موجود تھی۔ وہ گول مول سی ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ سعد نے نرمی سے اسے بازوؤں میں لیا اور نیچے اتار لیا۔ وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کہیں گولی تو نہیں لگی ہے، مگر اسے کہیں خون نظر نہیں آیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، پتہ نہیں کیسے بچ گئی، فرحت نے کہا۔ میں نے اس پر فائرنگ کی تو اس نے پورا برسٹ چلایا تھا۔ سعد دنگ رہ گیا۔ تم نے فائرنگ کی؟ ہاں، وہ طلباء کو مارنے جا رہا تھا، فرحت نے کہا، اور پھر بےتابی سے بولی، وہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، سب ٹھیک ہیں۔ سعد نے اسے تسلی دی۔ شمی اور دوسری لڑکی کو میں نے خود باہر نکالا تھا۔ فرحت نے سکون کا سانس لیا اور پھر چونکی۔ سعد، اس نے بچوں کو مارنے سے پہلے ایک ریموٹ سے یہاں کچھ کیا تھا، پھر اس نے ریموٹ توڑ دیا تھا۔ سعد کو بم، ریموٹ کے ٹکڑے اور دروازے کے قریب لگا ہوا لیزر ٹریپ تلاش کرنے میں صرف 1 منٹ لگا، مگر ریموٹ والی بات نے اسے زیادہ چونکا دیا تھا۔ اس نے اضطرابی انداز میں وسیم کو اطلاع دی تو اس نے فوری طور پر وہاں سے سب کو نکلنے کو کہا۔ اس کے ذہن میں وہی خیال آیا تھا جو سعد کے ذہن میں آیا تھا کہ یہاں لگایا جانے والا بم مختلف طریقوں سے بلاسٹ کیا جا سکتا تھا اور ممکن ہے اسے ٹائم سیٹ کر دیا گیا ہو۔
سعد نے طلباء اور فرحت کو ساتھ لیا۔ احتیاطاً اس نے اسٹور والے حصے سے نکلنا مناسب سمجھا۔ وسیم نے اسے بتایا کہ فرار ہونے والا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ سعد نے اس سے کہا آپ فکر نہ کریں، وہ بھاگ نہیں سکے گا۔ گائیکر اسٹور سے نکلا اور راہداری میں آیا۔ یہاں مکمل تاریکی تھی مگر اس کے پاس نائٹ ویژن تھی اور وہ آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ سیڑھیوں والے حصے تک پہنچا اور کچھ دیر سن گن لینے کے بعد عقب میں واقع واش رومز تک آیا۔ اس نے سیوریج کا ہول ڈھکن اٹھایا اور اندر اتر گیا۔ اندر اترتے ہی اس نے ڈھکن واپس لگا دیا۔ اس نے نائٹ ویژن اتار کر پھیلتی روشنی والی ٹارچ آن کر لی اور بھاگتے دوڑتے کیڑے مکوڑوں اور چھوٹے جانوروں کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے آیا جہاں اس نے لباس والا بیگ چھپایا ہوا تھا۔ اس میں دارالحکومت کے میونسپلٹی کے عملے کی مخصوص 3 وردیاں تھیں۔ گائیکر کو سورما اور بدری کے ساتھ نکلنا تھا۔ اسلم اور اس کے ساتھی اگر نہ مارے جاتے تب بھی وہ انہیں ختم کر کے یہاں سے جاتے۔ یرغمالیوں کو لازمی ختم کرنا تھا۔ وہ خود یہ کام نہیں کر سکا تھا مگر اسے امید تھی کہ یہ کام ہو جائے گا۔ کاؤنٹر تلے رکھے بم کے پھٹنے میں 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ جب یہ بم بلاسٹ ہو تو سب کی توجہ اس طرف رہے اور اسے سیوریج سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ اسی وجہ سے اس نے عجلت میں بیگ پکڑ کر کھینچا اور وہ اپنی جگہ سے نکلا تو اس کے ساتھ ہی کلک کی ایک آواز آئی۔ گائیکر کا سانس رک گیا تھا کیونکہ بیگ کے پیچھے ٹریپ گرنیڈ صاف نظر آ رہا تھا اور اس کی پن بیگ کھینچتے ہی نکل گئی تھی۔ یہ انہی کا ٹریپ تھا مگر یہاں کیسے آیا وہ نہیں جان سکتا تھا۔ بم دیکھتے ہی گائیکر عجلت میں پلٹا۔ وہ واپس سیوریج ہول کی طرف آنا چاہتا تھا مگر اسے مہلت نہیں ملی۔ دھماکہ ہوتے ہی اس کے جسم کے ٹکڑے اڑ گئے۔ وہ سب مین بلڈنگ کے عقبی حصے میں پہنچے تھے کہ واش روم والے حصے سے ایک دبا ہوا دھماکہ سنائی دیا۔ سعد وسیم کے ساتھ اس طرف آیا تو دھماکے نے سیوریج ہول کا ڈھکن اڑا دیا تھا اور جب انہوں نے اندر جھانکا تو انہیں ایک نصف دھڑ یوں پڑا دکھائی دیا کہ اس کے چہرے کا رخ اوپر کی طرف تھا۔ سعد نے کہا شاید یہی ان لوگوں کا سربراہ ہے، یہ اپنے ہی بم کا شکار ہوا ہے۔ وسیم نے کہا ہاں لیکن وہ بم میں نے اس کے لیے یہاں لگایا تھا۔ وسیم چونکا مگر اسے دوسروں کو یہاں سے نکالنے کی عجلت تھی۔ سعد کا کہنا تھا کہ بم کو ممکنہ طور پر ٹائم سیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ کسی لمحے بھی پھٹ سکتا ہے۔ وہ سب باہر عقبی باغ میں نکل آئے تھے اور اب اسپیشل یونٹ کے لوگ راستہ چیک کرتے ان کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں باہر نکلے 3 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ بلڈنگ کے اگلے حصے میں بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ آگ کی ایک گیند ہوا میں بلند ہوئی تھی۔ شاک ویو ایسا تھا کہ اس نے رہے سہے شیشے بھی توڑ دیے تھے۔ وہاں سے نکل کر آنے والوں نے جب یہ حال دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ وہاں نہیں تھے اور ان لوگوں کے شکر گزار تھے جو انہیں بر وقت وہاں سے نکال لائے تھے۔ فرحت کی حالت ٹھیک نہیں تھی اس لیے سعد اسے لے کر باہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے اس نے اپنا اسلحہ اور تمام چیزیں وسیم کے حوالے کر دی تھیں۔ فرحت کی آنکھ کھلی تو سعد اس کے بستر کے پاس ہی کرسی پر بیٹھا سو رہا تھا۔ فرحت کا جسم پرسکون تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے ٹھیک قرار دیا تھا مگر احتیاطاً اسے 12 گھنٹے کے لیے ہسپتال میں داخل کر لیا تھا۔ فرحت نے سعد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے انگڑائی لی اور آگے جھک کر بولا اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بہترین، وہ مسکرائی۔ میں نے کبھی خود کو اتنا اچھا محسوس نہیں کیا۔ حالانکہ کل تم نے بہت مشکل وقت گزارا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو نقصان نہیں ہوا۔ دوسرے لحاظ سے بھی یہ اچھا ہی ہوا۔ کس لحاظ سے؟ فرحت نے آنکھیں جھکا لیں۔ سعد آئی ایم ویری سوری، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا۔ میں نہ سمجھتی مگر کل کے واقعے نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اب مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ ملک کو ایسے لوگوں سے پاک کر رہے ہیں۔ سعد بستر پر اس کے سرہانے کے ساتھ بیٹھ گیا اور مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے جو کیا وہ ہر عورت نہیں کر سکتی بلکہ بہت سے مرد بھی نہیں کر سکتے۔ فرحت نے اس کے بازو سے سر ٹکا لیا۔ ہمارا بیٹا خیر خیریت سے دنیا میں آئے اور بڑا ہو کر اگر اس کا رجحان ہوا تو میں بھی اسے ملک کا محافظ بنانا پسند کروں گی۔ سعد کھل اٹھا تھا۔ انشاءاللہ۔